لله وكفى والصلاة والسلام على حبيبه المصطفى وعلى آله وصحبه أولي الصدق والوفاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. دعا کرتے ہیں اللہ عز و جل حضرت پیر طریقت و رہبر شریعت شیخ العالم محترم و مکرم خواجہ پیر علاء الدین صدیقی قدس سرہم العزیز کے درجات بلند ترین فرمائے. رب تعالی اس کی قبر منور پر بے شمار رحمت نازل فرمائے. رب تعالی اپنے فضل و کرم کے موافق اس پر بہت زیادہ انوارات و تجلیات نازل فرمائے. پھر دعا ہے اللہ عز و جل اس کے صاحبزادگان کو، ان کے پسماندگان کو دین و دنیا کے کمالات سے سرفراز فرمائے. ان کو زیادہ سے زیادہ خدمت اسلام و خدمت خلق کی توفیق مرحمت فرمائے. پھر تیسری دعا کرتا ہوں رب تعالیٰ عز و جل اس کے تمام تر خلفائے کرام، ان سے مستفیدین بالخصوص فقیر کے آنکھوں کی ٹھنڈک، بدن کی روح و دل کے سکون و چین، جناب حضرت خواجہ پیر عبدالمجید صدیقی دامت برکاتہم العالیہ کے مقامات کو رب تعالیٰ بلند سے بلند ترین فرمائے. رب تعالیٰ ان کو ظاہر باشرع، باطن باخدا اور خادم خلق بنائے. بس ان کے دل میں یاد رب عز و جل ہو، بدن سارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے زیور سے آراستہ اور دن رات مخلوق کی دینی و دنیوی خدمت میں سرشار ہو. اس کے بعد چوتھے نمبر پر آپ کے لیے بھی دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی مرادیں پوری فرمائے. میں نے ایک آیت شریف پڑھی ہے جو کہ حضرت پیر علاء الدین صدیقی علیہ رحمہ کا ایک نقشہ بھی ہے. تمام اولیاء کی صفات اس میں ہیں اور پیر علاء الدین میں بھی یہی نشانیاں نظر آئی. میں نے کہا وہی آیت پڑھتا ہوں جس میں اولیاء کی نشانیاں بھی آپ کو معلوم ہوں کہ اللہ والوں کی نشانیاں کیا ہیں، اور یہ بھی معلوم ہو کہ پیر علاء الدین علیہ رحمہ ولی اللہ. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کے خادم کو فرمایا میرا ایک پیارا بندہ ہے، جاؤ اس سے ملو. انہوں نے خود اظہار کیا کہ رب تعالیٰ میں اس شخص سے ملوں گا جس کی آپ نے تعریف کی. اللہ نے فرمایا جاؤ اس سے ملو. حضرت موسیٰ اور اس کے خادم دونوں روانہ ہوئے، ایک ولی اللہ سے ملے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو قرآن میں بیان کیا، وہ سنیں. اللہ تعالیٰ عز و جل نے ارشاد فرمایا فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا. تین نشانیاں نمبر ہوگا. ان دونوں نے اللہ کا ایک ایسا بندہ پایا، رب نے فرمایا ایسا بندہ پایا جو ہمارے بندوں میں سے ایک تھا. ایک ہے عبدنا ہمارا بندہ، انہوں نے ہمارے بندے کو پایا. یہ ہے عبدنا عام، عبد مضاف نہ مضاف، ایسا نہیں. عبدن کو موصوف بنایا، اس کے بعد پھر من حرف جار ہے، اند مضاف ہے، نا مضاف الیہ ہے، تو من
ہند کو بڑھا دیا، یہ کہہ دیا کہ وہ عام بندہ نہیں تھا، میرا خاص بندہ تھا۔ ایک تو اللہ کا عام بندہ ہوتا ہے اور دوسرا خاص بندہ ہوتا ہے، پھر تیسرا خاص بندہ ہوتا ہے۔ فوجدا عبدن میں یہ جو تنوین ہے، اس تنوین سے خصوصیت معلوم ہو گئی، پھر من عندنا سے دوسری خصوصیت معلوم ہو گئی، اس لیے فقیر نے کہا کہ خاص بندہ تھا۔ اللہ نے فرمایا انہوں نے ایک ایسا بندہ دیکھا جو ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ تھا۔ اس ٹکڑے سے معلوم ہوا کہ ولی اللہ کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے رب کا خاص بندہ ہوگا۔ بندہ وہ ہوتا ہے جو سائیں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، سائیں کو دیکھتا رہتا ہے، سائیں کے امر کی طرف متوجہ ہوتا ہے، سائیں کی رضا کی طرف متوجہ ہوتا ہے، سائیں کے کام میں مشغول ہوتا ہے، سائیں کی غلامی میں مشغول ہوتا ہے۔ اللہ والا وہ ہے جو اپنا دل اپنے رب کو دے دیتا ہے، وہ دل سے اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کے سامنے جھکا رہتا ہے، ہر وقت اللہ کی طرف دیکھتا ہے، اللہ کے حکم پر عمل کرتا ہے، اللہ کی رضا چاہتا ہے، ہر وقت خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے، بس خدا کے سامنے جھکا رہتا ہے، زاری کرتا رہتا ہے، عاجزی کرتا رہتا ہے، آہو فغاں کرتا رہتا ہے، وہ روتا رہتا ہے، باوجود رونے کے اس کی رضا کا طلبگار رہتا ہے۔ اگر کسی شخص میں اللہ کی عبودت نہ آئے، رب تعالیٰ کا ذکر نہ آئے، اللہ کی یاد سے آباد نہ ہو جائے، اللہ کے سامنے جھکنے والا نہ ہو جائے، خدا کے سامنے سجدہ کرنے والا نہ ہو جائے، اللہ کے سامنے رونے والا نہ ہو جائے، تو یہ عبد من عبادنا نہیں۔ اگر عبد من عبادنا نہیں تو کامل ولی اللہ نہیں، کیونکہ ولی اللہ کی یہ پہلی نشانی۔ فوجدا عبد من عبادنا، انہوں نے پایا ایک ایسے جوان کو جو ہمارے بندوں میں سے خاص بندہ ہے۔ میں آپ کو دعوت دے رہا میرے دوست، اے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک، آپ نماز سے محبت کریں گے، رکوع سے محبت کریں گے، سجدہ سے محبت کریں گے، دل سے سجدہ کریں گے، دل سے نماز پڑھیں گے، نماز میں روتے رہیں گے، حضور قلب سے نماز پڑھیں گے، نماز میں صنعیت پیدا کریں گے۔ نماز میں اگر آپ اللہ کے دیدار میں غرق ہو گئے تو سمجھو آپ کے اندر اللہ کی ایک قسم کی بندگی آ گئی۔ جب بندگی آ گئی تو پھر آپ کا بولنا بھی اس کی رضا کے موافق ہوگا، آپ کا دیکھنا بھی اس کی رضا کے موافق ہوگا، آپ کا سننا بھی اس کی رضا کے موافق ہوگا۔ جو رب کا بندہ ہوگا غیر محرم عورت کو توجہ سے نہیں دیکھ سکے گا، کیونکہ یہ رب کا بندہ ہے، اور غیر محرم کی طرف دیکھنا یہ شیطان کا بندہ ہے۔ یہ ایک آدمی دو کا بندہ نہیں ہو سکتا، تو اس کا سننا اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، کیونکہ یہ عبداللہ ہے، عبد من عباد اللہ ہے۔ تو پھر یہ گانا سن نہیں سکے گا، یہ ڈھول سن نہیں سکے گا، موبائل میں غلط آواز سن نہیں سکے گا، یہ ہر وقت اپنے رب کی آواز سنتا رہے گا، قرآن کی گونج اس کے اپنے دل میں گونجتی رہے گی۔ یہ اللہ کا ہے، رب تعالیٰ کا فضل اس کے اوپر ہے۔ صرف زبان نہیں، اس کی آنکھیں غلط نہیں دیکھ سکیں گی، اس کا کان غلط نہیں سن سکے گا، اس کے پیٹ میں حرامات نہیں جا سکے گا، اس کے پاؤں غلط جگہ اٹھ نہیں سکیں گے، کیونکہ یہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہے۔ تو اس ٹکڑے میں شریعت آ گئی، اللہ سے رابطہ، اللہ کی یاد، عبودیت اور شریعت۔ نمبر 2 دوسری نشانی سنیے، آتیناہ رحمۃ من عندنا۔ قرآن کا انداز دیکھو، آسان طریقہ، آتیناہ رحمتنا، ہم نے اس کو اپنی رحمت دی تھی، یہ نہیں کہا
آتیناہ ہم نے اس کو دی اللہ نے ہم نے دیا ہمارا فضل ہے وہ جو بندہ ہوا تو چھپ گیا تو ہم نے دروازے رحمت کے کھول دیے ہم نے دیا رحمتاً خاص قسم کی رحمت جہاں بھی جس طرح عبدیت خاص ہے تو یہاں رحمت بھی خاص ہے رحمتاً موصوف ہے منہ الجار ہے اندینا ہماری طرف سے اور خصوصیت کر یہ جار مجرور یہ ظرف مستقل صفت ہے رحمت کے لیے رحمت موصوف ہے اس صفت کے ساتھ ہم نے اس اپنے نیک بندے کو اپنی طرف سے خاص قسم کی رحمت دی ہے سنیں جو آدمی اللہ کے ذکر میں فانی ہو جائے اللہ کی یاد سے آباد ہو جائے سارا ظاہر باشرہ بن جائے تو رب تعالیٰ اس کے سینے کو کھولتا ہے رحمت دیتا ہے خدا کی رحمت سے وہ صبر والا بنتا ہے اللہ کی رحمت سے لوگوں پر شفقت والا بنتا ہے تکبر سے چھٹ جاتا ہے حسد سے بچ جاتا ہے حق دو کینہ سے آزاد ہوتا ہے بری تمام صفات سے اللہ کے فضل سے محفوظ رہتا ہے سنیں گھر میں روزانہ جھگڑا ہے بیوی نے تھوڑی غلطی کی غصہ میں آیا آنکھیں خراب کی تیرے اندر صبر والی صفت نہیں اللہ کی طرف سے رحمت نہیں اللہ والا صبر والا ہوتا ہے اگر کوئی 10 گالیاں دے مسکراتا ہے یہ اس کا فضل ہے یہ دوست نے خواب اس پر رحمت آتینا رحمتا من عندنا پولیس صاحب نے فرمایا پیر علاؤدین سب پر رحمت کرتے تھے جو اللہ والا ہوتا ہے اللہ کے فضل سے اس کے کرم سے اس کی عطا سے اس کی دین سے اس کی دین من عندنا آتینا اس صفت کے جلوہ سے خدا کی رحمت سے وہ رحیم بن جاتا ہے اللہ کے فضل سے کریم بن جاتا ہے سب کو سینے سے چمٹاتا ہے عرش والا نور اس کی طرف منتقل کرتا ہے آتیناہ رحمت من عندنا اس دن میں اور آیت سنیے قرآن فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ اے میرے حبیب اللہ کی طرف سے آپ پر خاص قسم کی رحمت ہے یہاں بھی رحمت من اللہ رحمت اللہ نہیں کہا رحمت من اللہ اللہ کی طرف سے خاص قسم کی رحمت آپ پر ہے اس رحمت کی وجہ سے آپ صحابہ پر نرم ہو گئے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ رحمت رب کی ہے اور نرمی آپ کی ہے یہ نرمی جو آپ کے اندر ہوئی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے یہ اللہ کا انعام ہے آپ پر اکرام ہے آپ کے لیے احترام ہے حسن اہتمام ہے فضل ذوالجلال والاکرام ہے رب تعالیٰ جس کو چاہتا ہے پھر اس کے سینوں کو رحمت سے بھرتا ہے پھر اس کو لوگوں پر نرم دل بناتا ہے تو اگر آپ پر رب راضی ہوگا تو آپ بیوی پر بھی رحیم بنیں گے اپنے بچوں پر بھی نرم دل بنیں گے ہمسایوں پر نرم دل بنیں گے رشتہ داروں پر رحم دل بنیں گے رعیت پر رحم دل بنیں گے جتنی رحمت زیادہ ہوگی سمجھو اللہ کی رحمت آپ پر زیادہ ہے آتینا رحمتا من عندنا جس کو یہ رحمت مل گئی وہ صبر والا ہوتا ہے شکر والا ہوتا ہے علم والا ہوتا ہے تواضع والا ہوتا ہے عاجزی والا ہوتا ہے یہ اللہ کی رحمت کی نشانیاں ہیں وہ توکل والا ہوتا ہے وہ تسلیم والا ہوتا ہے رضا بالقدر والا ہوتا ہے ہر چیز اپنے رب کی طرف سے سمجھتا ہے غصہ والا نہیں ہوتا تیز ہونے والا نہیں ہوتا وہ رحمت والا ہوتا ہے شفقت والا ہوتا ہے دشمن کو بھی سینے سے ملانے والا ہوتا ہے سبحان اللہ اب یہ بری صفات سے نکلنا اچھی صفات سے متصف ہونا اس کو طریقت کہتے ہیں اختلاف یہ 2 نمبر کی وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا
علمنا، ہم نے اس کو علم دیا، ہم نے اس کو علم دیا، ہم نے سکھایا، بات ہو گئی، علم مل گیا، لیکن آگے اور وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا، اپنی طرف سے اللہ عرض ہے علمنا، سیغہ جمع متکلم ہے، متکلم ہو گیا علمنا کے اندر، میں ہو گیا، لیکن پھر دوبارہ من لدننا، اللہ نے فرمایا وہاں میں ہو گیا، اب یہاں خصوصیت ہے، خصوصیت خاص میری طرف سے، یعنی میں نے اس کو چن لیا ہے، اس کو پسند کیا ہے، برگزیدہ بنایا ہے، اب پیار کرتا ہوں، رحمت کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، انعام دیتا ہوں، اس کو عظمت دیتا ہوں، اس کو ولایت دیتا ہوں، اس کو کرامت دیتا ہوں، اس کو فضیلت دیتا ہوں، بس میرا پیارا ہوا، اس لیے میں نے لفظ من لدنا بڑھا دیا۔ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا، کافی ہے اللہ، آگے دوبارہ کریں علما، وَعَلَّمْنَا علما، یہ عربی میں مفعول مطلق یا پھر خصوصیت، خاص قسم کا علم، ہم نے اس کو خاص قسم کا علم دیا۔ سن لیں، جو اپنے نفس کو مار دے، غیر کی محبت نکال دے، اللہ کی عبودیت لائے، بالخصوص دنیا کی محبت، دنیا کی محبت نکالنی ہے، حب جاہ ختم ہو، حب مال ختم ہو، یہ آپ کے لیے حجاب ہے۔ اللہ کی محبت اور تیرے دل کے درمیان پردہ ہے، مال کی محبت، اپنی عزت کی محبت، یہ دو چیزیں ختم ہو۔ حدیث کا ایک لفظ حضور نے فرمایا تعیس عبد الدینار، تعیس عبد الدینار، جو دینار کا بندہ ہے ہلاک ہوا۔ یہاں حضور نے عبد فرمایا، عبد رب بننا ہے، عبد دینار نہیں، عبد پروردگار، عبد غفار، عبد ستار، نہ کہ عبد دینار۔ تعیس عبد الدینار وتعیس عبد الدرہم، جو درہم کا بندہ ہے وہ بھی ہلاک ہوا۔ وتعیس عبد الخمیسہ، یہ خوبصورت نقش والے کپڑے کا جو بندہ ہے وہ بھی ہلاک ہوا۔ ان اعطی رضی وان لم یعط سخط، اگر اس کو مال مل جائے، دینار مل جائے، درہم مل جائے، پیسہ مل جائے، بہت خوش ہو، سبحان اللہ، رب کا شکر، اللہ کا شکر۔ وَإِن لَمْ يُعْطَ سَخِطْ، اگر اس کو نہ ملے تو ناراض ہو جائے، پریشان ہو جائے، غصے میں آ جائے، اس کی محبت دنیا سے ہے، یہ دنیا کا پجاری ہے، دنیا کا مشتاق ہے، دنیا کا حریص ہے، دنیا کا لالچی ہے۔ اگر اس کو یہ محبوب ملے تو خوش، محبوب نہ ملے تو غصہ، یہ اس کی صفت ہلاک ہوا۔ بار بار تعیس وانتکس وان شیک فلن تقش، مشکا شریف یہ حدیث سنا رہا۔ تعیس وانتکس وان شیک فلن تقش، ہلاک ہو گیا، اونٹا ہوا، اس کے پاؤں اوپر سے نیچے، الٹا ہوا، وانتکس الٹا ہوا۔ حضور نے فرمایا مجھے اس پر بہت غصہ ہے، اگر اس کو کانٹا چبھ جائے، خدا کرے اس کا کانٹا پاؤں سے نہ نکلے، کیونکہ یہ ہلاک آدمی ہے، یہ برباد آدمی ہے، یہ خوار آدمی، دنیا کا لالچی، دنیا کا غلام۔ بندہ رب کا بننا ہے، بندہ مال کا نہیں بننا۔ جو رب کا بندہ ہے وہ پاک ہے، جو مال کا بندہ ہے ہلاک ہے۔ تو یہ مال کا عاشق ہے تو خدا کرے اس کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے اور کانٹا باہر نہ نکلے۔ وَإِنْ شِيكَ، یہ شوق عربی میں کہتے ہیں کانٹے کو، یہ ماضی مجہول ہے، شیک ہے۔ وَإِنْ شِيكَ، اگر کانٹا اس کو چبھایا جائے، فَلَنْ تُقِشْ، لا ان کو کش، ان کو ماضی مجہول، ان تکش نہ نکالا جائے۔ اگر اس کو کانٹا چبھ جائے تو خدا کرے نہ نکلے۔ حضور ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں، ناپسندیدگی کا اظہار فرما رہے ہیں۔ اگر اس کو کانٹا چبھ جائے تو بلا شک یہ چبھا رہے، یہ ذلیل رہے، یہ برباد رہے، کیونکہ مال سے محبت کرتا ہے۔ مال سے محبت نہیں کرنا، ذوالجلال سے محبت کرنا ہے۔ جو آدمی مال کی محبت سے چھٹکارا پائے، اپنی عزت و شہرت کے شوق سے آزاد ہو جائے، تو پھر رب تعالیٰ اس کے پردے ہٹنے سے اس کو علوم عطا کرے گا، معارف عطا کرے گا۔ فقیر نے بہت سے علماء کی تقریریں سنی، لیکن جب پیر علاء الدین علیہ الرحمہ کا بیان سنتا تھا تو مجھے اتنی
اتنی خوشی ہوتی تھی کہ جی کہتا تھا کہ یہ چپ نہ کرے، یہ تقریر کرتا رہے اور فقیر مزہ اٹھاتا رہے۔ یہ بھی اپنا حال بیان کر رہا ہوں۔ آپ کی تقریر یہ علوم لدنیا کا مظہر تھا۔ جب بیان کرتے تھے چونکہ اللہ کے بندوں میں سے بندہ تھے، اللہ کی رحمت سے نوازے ہوئے تھے، تو رب تعالیٰ نے ان کو علوم کا مظہر بنایا، علوم و معارف کا چشمہ بنایا، حقائق کا منبع بنایا۔ بس یہ جب بات کرتے تھے تو الہام ہوتا تھا تو جو سالکین ہیں، طالب مولا ہیں، وہ باغ باغ ہوتے تھے۔ تو یہ پیر علاؤالدین کو اللہ تعالیٰ عز و جل نے کمال نصیب فرمایا۔ پھر پیر خواجہ عبد المجید صاحب میں ان کا فیض ہے، جو ان کا فیض ہے، میں جب ان کو دیکھتا ہوں تو دل کو خوشی پہنچتی ہے، پھر کہتا ہوں بھائی میرے پاس بیٹھے رہے۔ ویسے میں عام لوگوں سے علیحدہ رہتا ہوں، میرا کام اپنا شعبہ ہے، میں پڑھاتا ہوں، خدمت دین کرتا ہوں، لیکن دل جسے لگے علماء مشائخ میں پیر عبد المجید کا دل مجھ سے لگتا ہے اور میرا دل ان سے لگتا ہے۔ اب حقیقت کو اللہ ہی جانتا ہے، دل میں کوئی ایسی چیز ہے، ان کے دل اور فقیر کے دل میں کوئی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے ہمارا دل الارواح جنود مجندۃ فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف، رواه البخاری۔ حضور نے یہ بات سمجھا دی۔ اس آیت میں سنیے، آتا فوجد عبدا من عبادنا کے اندر شریعت ہے، آتیناہ رحمتا من عندنا میں طریقت ہے، من لدنا علما کے اندر حقیقت و معرفت ہے۔ تو طریقت کے یہ چار نام ہیں، شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت، یہ چار اصطلاح ایک آیت کے اندر موجود ہیں۔ دوسرا راز سنیے کہ انسان جنتی وہ ہے جو اللہ کے بھی حق پورے کرے، اللہ کے بندوں کے بھی حق پورے کرے۔ عبدا من عبادنا میں اللہ کا حق ہے، آتیناہ رحمتا من عندنا میں لوگوں کا حق ہے۔ جو آدمی اللہ کے بھی حق پورے کرے، بندوں کے بھی حق پورے کرے، یہ ولی اللہ ہے۔ اس آیت میں تمام طریقت کے اصطلاحات کو سمجھا دیا۔ اللہ عز و جل ہمیں قرآن مجید سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عنایت کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔